بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین، خسر رسول، خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدا کے اندر نام عبد الکعبہ رکھا گیا، لیکن جب آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا، جن کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب، ایک صدیق اور ایک عتیق تھا۔ صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے، صدیق لقب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے واقعہ کی تصدیق کرنے پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمام مشرکین قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے سامنے معراج کا واقعہ ارشاد فرمایا تو لوگ کہنے لگے کہ ایک رات کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر واقعے کے بھی ارشاد فرمائیں گے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اعتبار سے ان کو یہ لقب عطا فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے۔ زلزلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑ، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ تو اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت معتدل المزاج تھے، گناہوں سے بہت دور رہنے والے، کفر و شرک سے بھی دور رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے کے اندر ابتدا کی، یا جس زمانے کے اندر یا جس وقت پیدا ہوئے، وہ زمانہ کفر و فسوق کا، ہر طرف شرک و بدعات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ آپ جوانی کے اندر تجارت کے سلسلے کے اندر مشغول ہو گئے، اور جلد ہی اللہ رب العزت نے آپ کو تجارت کے اندر بڑے بڑے تاجروں کے اندر مقام عطا کیا۔ آپ نے اللہ کی راہ کے اندر بھی بے دریغ خرچ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کے اندر بھی شراب نہیں پی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابتدا میں یہ کون سی حرام تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اس اعتبار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اپنے آپ کو مروت کے اندر رکھنے والے تھے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ شراب پینے سے میرے اندر، میرے جسم کے اندر بدبو پیدا ہو اور میری مروت جاتی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت اور دل کو بھا جانے والا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وحی کا تذکرہ اپنے گھر میں جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع سے دوستی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے جانتے تھے کہ یہ بالکل منکسر المزاج ہیں اور بہت زیادہ برداشت رکھنے والے اور بات کو راز کے اندر رکھنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر آ رہا تھا کہ کوئی ایسا دوست ہو کہ جس کے سامنے کوئی ایسی راز کی بات کی جائے کہ وہ اس کو راز ہی رکھے اور لوگوں کے سامنے افشا نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اللہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے ابوبکر، اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس طرح وحی کے ساتھ مشرف فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سامنے جب اس کا تذکرہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال و جواب کے بغیر ہی اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کے اندر بالکل جڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشاعت اسلام کا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی برکت سے بڑے صحابہ میں سے یعنی عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے لیے مختص کر دیا تھا کہ ہر طرف اسلام کی دعوت کو لے کر پھر رہے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے غربا اور مساکین اور کمزور مظلوم لوگوں کے اوپر خرچ کرنا اور ان کی مدد کرنے کا بھی بڑا جذبہ رکھا ہوا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غربا کو دیکھتے، مسکینوں کو دیکھتے اور ان کے اوپر بے دریغ مال خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سارے غریب صحابہ کو یا یہ کہہ لیا جائے مظلوم صحابہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ آپ بہت زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے لگے تھے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اگر خرید کر کسی غلام کو آزاد ہی کرنا ہے تو کوئی طاقتور نوجوان غلام کو آزاد کرو کہ تمہیں مصیبت کے وقت میں کام تو دے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے ابا جان، میں لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، نہ ہی میں دنیا کے لیے، میں تو صرف اللہ سے اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اسلام کی اشاعت کی کہ سب سے پہلا خطبہ آبا کے اندر جو ارشاد فرمایا یعنی اشاعت اسلام کے لیے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا تھا۔ جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو مشرکین جمع تھے وہاں پر، انہوں نے آپ کو اس قدر تشدد کے ساتھ آپ کے اوپر ظلم و تشدد کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے ہوش ہو گئے تھے، حالت یہ ہو گئی تھی کہ اگر بال پکڑے جاتے وہ بھی ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خدا نخواستہ آخری وقت آ گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کے سب سے پہلے کلمات یہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے خاندان والے بھی آپ کے ساتھ ناراض ہو گئے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اسی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے وقت بھی ساتھ دیا کہ آپ کے پورے خاندان نے، آپ کے پورے قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ غار کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابی موجود تھے۔ قرآن پاک نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر بھی موجود ہیں، سفر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور سفر کے تمام کی تمام معاملات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حل فرمایا اپنے بیٹے سے اور اپنے گھر والوں سے۔ ان تمام معاملات کو حل کر کے جب سارا معاملہ ہو گیا اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ کے اندر بھی تمام معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو بھی غزوات ہوئے ہر غزوے کے اندر شامل ہوئے۔ پھر آخر وہ غزوہ بھی آ پہنچا کہ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال آیا ہوا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خواہش آ رہی تھی کہ آج کا دن ایسا ہوگا کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ابو بکر تو ابو بکر ہیں، جنہیں اللہ نے بلا فصل کیا ہے وہ بلا فصل ہی رہیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مقدار میں زیادہ لائے لیکن گھر کا نصف مال لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ جواب کے اندر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک سے جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امارت میں یعنی ان کے ماتحت لوگوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ پیچھے سے چند آیات نازل ہوئیں جو سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات تھی، اس کے اندر حج کے اور مشرکین کے متعلق کچھ ایسے احکامات تھے، مثلا آئندہ وہ کبھی
شرک کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکیں گے، ننگے طواف نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تک روانگی کر چکے تھے، تو پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات ان تک پہنچانے کے لیے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر بن کر آئے ہو یا قاصد بن کر آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مامور یعنی قاصد بن کر آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ آیات اور احکامات ان کے سامنے رکھے اور ان کے ساتھ وہیں پر ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے۔ پھر یہ دونوں صحابہ اکرام حج کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ کے اندر تشریف لائے۔ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو ساتھ لیا اور خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہی حجۃ الوداع ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار رہنے لگے۔ آپ کی بیماری کے ایام کے اندر، مرض الوفات کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کا فریضہ سر انجام دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں بھی اپنے مرض الایام کے اندر فرمایا۔ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں دی، میں ابوبکر سے راضی ہوں، تم اس کے مقام کو پہچان لو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے اگر میرے اوپر جانی اور مالی اعتبار سے کسی نے احسانات کیے ہیں تو وہ ابوبکر ہیں۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو اس کا سب سے زیادہ لائق حضرت ابوبکر تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن آپ کے ساتھ اسلامی اخوت ہی سب سے بہتر ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ اچھے معاملات یا احسانات کیے تھے میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کا اجر عظیم اللہ رب العزت خود ہی عطا فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کے اندر شدت ہو گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی پریشان رہنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اس دار فانی سے وصال فرما گئے۔ تو وہ ایسی حالت تھی، قیامت خیز واقعہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر ایک قیامت کا منظر پیش ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ صدمہ لگا تھا کہ نہ تو کسی کی بات سنتے تھے اور نہ ہی کسی کی بات، یعنی اس رنج کی کیفیت ایسی تھی کہ کسی کی بات سننے کی اور اپنی بات کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس غم سے اس قدر نڈال ہو گئے تھے، گویا معلوم ہو رہا تھا کہ نہ چلنے کی طاقت ہے اور نہ ہی اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تو یہ ہو گئی تھی کہ تلوار نکال لی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ کے دین کو سہارا دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جب ان کو اس معاملہ کی خبر ہوئی تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر آئے، آپ کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر کبھی بھی دو موتوں کو جمع نہیں فرمائیں گے۔ پھر حجرہ مبارک سے باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر کی حالت کچھ غیر ہو چکی تھی۔ عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداً جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اے لوگو، اگر تم رسول اللہ یعنی محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو قدمات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، لیکن اگر تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے تو اللہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ آل عمران کی وہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کے سنتے ہی یہ لگنے لگا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن جب ہم حضرت ابوبکر کے منہ سے یہ آیت سن رہے تھے تو ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے اور ابھی ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے بعد ارتداد کا فتنے بہت زیادہ پھیلنے لگے اور لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے جیسے مرتدین کا خاتمہ کیا، مسیلمۃ الکذاب کو جہنم واصل کیا، اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تدوین کا معاملہ بھی کیا اور احادیث کو بھی جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے معاملات کیے، رسول اللہ کا تیار کردہ ہوا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لشکر روانہ کیا وہ رسول اللہ کی موجودگی میں تیار ہو گیا تھا، اس کو بھی روانہ فرمایا، اور اسی طرح اپنی خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے اوپر پورا کرتے رہے کہ آخر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ کی جدائی کا غم ان کے اوپر اتنا زیادہ سوار ہو گیا تھا کہ دن بدن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن گھلنے لگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی صدمہ کے اندر وفات ہوئی، اور ظاہری طور پر ایک سبب یہ بھی بنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے اندر کسی نے زہر ملا کر دے دیا تھا، جس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے سال کے اندر پورا ہو گیا۔ کیا کہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا کہ اتباع سنت ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمر مبارک 63 سال عطا کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عمر مبارک 63 سال عطا کی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی اس دار غرور کو چھوڑ کر مزار رسول کے اندر آرام فرما ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔